اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہمارا سبق سورۃ الحج سے ہے۔ پہلی 2 آیات انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ کل ہم نے سورہ حج کا تعارف پڑھا تھا۔ 22 نمبر صورت ہے موجودہ ترتیب میں، ویسے 103 نمبر صورت۔ اس کا پچھلی صورت کے ساتھ ربط کیا ہے؟ اس میں رب ذوالجلال نے کون سے مضامین بیان کیے ہیں اور اس صورت کا نقشہ ہم نے دیکھا تھا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم ڈر جاؤ اپنے رب سے۔ ان بے شک زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے، بڑی ہولناک چیز ہے۔ یوم، اس دن، ترونہا، تم دیکھو گے اس کو، تذہل، غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی، کل مرضعۃ، ہر دودھ پلانے والی، عما، اس سے جس کو، ارضعت، وہ دودھ پلا رہی ہے، وتضع، اور گرا دے گی، کل ذات، ہر وہ عورت، حمل، جو امید سے ہے، حملہا، اپنا حمل، وتری الناس، اور تو دیکھے گا لوگوں کو، سکارا، نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، اور نہیں ہوں گے وہ نشے میں، ولکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ رب ذوالجلال مختلف صورتوں کو مختلف طریقے سے شروع کرتا ہے۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں 21 صورتیں، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ انبیاء علیہ السلام تک۔ یہاں پر رب ذوالجلال نے اس صورت کو اتقوا ربکم سے شروع کیا، تم ڈر جاؤ اپنے رب سے، اور آگے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اب رب ذوالجلال اس کو کسی اور طرح سے بھی شروع کر سکتا تھا، اپنی کسی صفت سے شروع کر سکتا تھا، اپنے کسی حکم سے شروع کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے تقوی سے اس لیے شروع کیا کہ تقوی وہ چیز ہے جو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے گی۔ جس طرح ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، رب ذوالجلال نے فرمایا الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن کے حصے میں ہم نے اچھائی لکھی ہے وہ اس دن کی، اس جہنم کی برائی سے، اس کی عذاب سے، اس کی ہولناکیوں سے محفوظ رہیں گے۔ آگے جا کے فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر، کہ جس دن سب لوگ پریشان ہوں گے اس دن وہ پریشان نہیں ہوں گے، بالکل، وہم یومئذ من فزع یومئذ آمنون، وہم من فزع یومئذ آمنون، اس دن کی گھبراہٹ سے اہل ایمان، متقی، پرہیزگار محفوظ ہوں گے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کے متعلق سورہ انفطار ہے، سورہ تکویر ہے، سورہ الزلزال ہے، اور بھی صورتیں ہیں۔ اسی طرح رب ذوالجلال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ کی تلاوت کرتے تھے، سورہ منافقون کی تلاوت کرتے تھے، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، سورہ جمعہ ہے، سورہ سجدہ ہے، سورہ انسان ہے، ان سب کے اندر قیامت کا ذکر ہے، اس لیے کہ جمعے والے دن قیامت برپا ہونی ہے، جمعے والے دن قیامت نے قائم ہونا ہے عصر و مغرب کے درمیان۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات، یہ صورتیں تلاوت کرتے تھے کہ تنبیہ کرنا، غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ہماری کائنات، ہم نے ایک دفعہ پہلے بھی پڑھا تھا کہ ہماری جو زمین ہے یہ ایک انسان کی نسبت 20 ارب خرب بڑی ہے۔ اب کتنی ہے زمین، کتنی بڑی ہے؟ اس کے بعد سورج ہے، سورج جو ہے وہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد ایٹاکورینائی ایک ستارہ ہے،
جس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ سورج سے بھی 50 لاکھ گنا بڑا ہے. اس کے بعد بیٹل جیوس اور اس کے بعد کینس میجورس، یہ ستارے ہیں اتنے بڑے بڑے. اور رب ذوالجلال نے قیامت اب اس لیے نہیں ہے کہ ہر ایک کا ایک مدار رکھا ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ستارہ ہر سیارہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے. اب کوئی بھی نہیں ہے جو اپنے مدار سے باہر نکلے، یا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو واپس پلٹ آئے. لیکن 5 ستارے کہتے ہیں، 5 سیارے ایسے ہیں. میں سائنس کا طالب علم تو نہیں ہوں. آج ہمارے مہمان ہیں سر ریحان، یہ زیادہ بہتر مجھ سے جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ الہدا اسکول کے پرنسپل ہیں. تو میں ویسے آپ کو جو میں نے معلومات اکٹھی کی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ 5 سیارے ایسے ہیں جو کسی وقت بھی اپنے مدار میں ٹھیک سیدھے چلتے چلتے ایک دم سے الٹ جاتے ہیں، الٹا چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ان کے نام کہتے ہیں جی کہ زحل ہے، زحل، مشتری، مریخ، زہرہ اور عطارد. اور ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے سورہ تکویر کے اندر قسم بھی اٹھائی ہے، فلا اقسم بمواقع الخنس الجوار الکنس. اس کی روشنی میں ہمارے مفسرین نے، جو جدید مفسرین ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ وہ ستارے ہیں، سیارے ہیں کہ جو سیدھے چلتے ہیں اپنے مدار کے اندر، اور بعض اوقات یہ الٹا چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ قیامت جب آنی ہے، اس سے پہلے جب 10 نشانیاں آنی ہیں، ان میں ایک نشانی بڑی یہ بھی ہے کہ سورج کو رب ذوالجلال الٹا اس کے مدار کے اندر چلا دے گا. مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو مغرب میں جب وہ غروب ہوگا، رب ذوالجلال سے مشرق سے نکلنے کی اجازت مانگے گا، تو رب ذوالجلال کہے گا نہیں، یہیں سے واپس پلٹ جاؤ. تو یہ چیز رب ذوالجلال کی، یہ جب میں آپ کو یہ رہا تھا کہ یہ ایک نظام رب ذوالجلال نے بنایا. ایک عام انسان، پھر اس سے بڑی زمین، پھر اس سے بڑی کتنے بڑے بڑے سیارے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سیارے ملتے ہیں تو ایک گلیکسی بنتی ہے. ہماری جو گلیکسی ہے وہ ملکی وے ہے، اور اس سے بڑی جو گلیکسی ہے کہتے ہیں اینڈرومیڈا. اینڈرومیڈا کے اندر کہتے ہیں ہماری کہکشاں سے دگنی کہکشاں ہے وہ. یعنی ہماری کہکشاں کا ہماری جو گلیکسی ہے، اس کا سفر اگر کیا جائے ایسی چیز پر تو 1,00,000 نوری سال چاہیے. ایک کونے سے شروع ہو کے دوبارہ واپس اسی ابتدا پر آئیں تو 1,00,000 نوری سال چاہیے. اس کے بعد اینڈرومیڈا ہے، پھر M81 ہے جو ہماری کہکشاں سے ملکی وے سے 60 گنا بڑی ہے. اس کے بعد پھر IC 1011، اس کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ وہ ہماری کہکشاں سے ملکی وے سے 600 گنا بڑی ہے. سیارے مل کے گلیکسی بناتے ہیں، اور گلیکسیز مل کر کلسٹر بناتی ہیں، اور پھر یہ کلسٹر مل کر کہتے ہیں پوری کائنات کے اندر ہمارا جو کلسٹر ہے وہ ورگو ہے، جس میں 47,000 کہکشائیں ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور ایک سپر کلسٹر کے اندر 100 کلسٹر ہوتے ہیں، اور پوری کائنات کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ سپر کلسٹر موجود ہیں. 1 کروڑ سے زیادہ سپر کلسٹر. اب یہ دیکھیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ یہ بہت ہولناک چیز ہے. ابھی دنیا میں زمین ہلتی ہے تو ہم کس طرح پریشان ہو جاتے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھاگتی ہیں، اپنے خامن کو چھوڑ کے بھاگتی ہیں، خواتین بیگمات کو لوگ بھول جاتے ہیں، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو. اور قیامت کے دن کا زلزلہ کتنی بڑی چیز ہوگا، اس لیے فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ ہوگا کب، یہ زلزلہ کب بپا ہونا ہے. تو اس بارے میں مفسرین کے قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ زندگی جس زندگی میں جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اس کا سب سے آخری مرحلہ یہ ہے. ایک بہت بڑا زلزلہ آئے گا، یہ جتنے سیارے، کہکشائیں، کلسٹر، سپر کلسٹر نے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، اور اس کے بعد پھر قیامت کی ابتدا ہو جائے گی. ایک قول تو مفسرین کا یہ ہے. دوسرا قول جو مفسرین کا ہے، زیادہ مفسرین نے اور علماء نے، تابعین نے اسی کو اپنایا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جب قیامت والے دن یہ ہوگا. یعنی یہ قیامت سے پہلے نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن ہے. اور اس پر صحیح بخاری کی ایک حدیث بھی ذکر کی انہوں نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو کہے گا کہ اپنی اولاد سے جہنم کا حصہ الگ کر دے. تو وہ آدم علیہ السلام پوچھیں گے کتنا، تو رب ذوالجلال فرمائے گا
1000 میں سے 999 جہنمی، 1 جنتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت جب یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہوگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت پھر یہ ہوگا کہ تضع کل ذات حمل حملھا، اس وقت پھر پریگننٹ عورت وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اس کا مس کیریج ہو جائے گا۔ اور اس وقت پھر یہ ہوگا کہ اگر اسی وقت کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کے بال اس ہولناک خبر سے سفید ہو جائیں گے، اتنی اس کو بھی پریشانی لاحق ہوگی کہ جس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی جس بچے کو۔ اور فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، پھر لمبی حدیث ہے اور اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جب پریشان ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس تعداد کے اندر یاجوج ماجوج کی تعداد بھی شامل ہے 999 کے اندر۔ پھر نبی علیہ السلام نے بشارت دی کہ 2/3 جو ہوگی وہ میری امت ہوگی جنت کے اندر۔ 120 صفیں ہیں جنتیوں کی اور ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہیں۔ ویسے تو ہمارے اعمال نہیں ہے کہ ہم اس صف میں آئیں، لیکن انشاءاللہ رب ذوالجلال کی رحمت ہے، امید ہے اس سے کہ وہ انشاءاللہ ہمیں ضرور لے کر جائے گا۔ آگے فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا کہ اس دن تو دیکھے گا میرے رسول کہ جو دودھ پلانے والی ہوگی وہ غافل ہو جائے گی اپنے دودھ پلاتے بچے سے۔ عربی کا اصول ہے کہ وہ صفات جو صرف عورت کے اندر ہیں ان کے اندر تا نہیں آتی، جیسے ساجد ہے سجدہ کرنے والا مرد، اور جب ہم اس کے لیے خاتون کے لیے لفظ بنائیں گے تو ہم کہتے ہیں ساجدہ، عابد عابدہ، ٹھیک ہے، قاتل قاتلہ، لیکن یہاں پر رب ذوالجلال نے تا لگائی ہے کل مرضعۃ۔ مجھ سے زیادہ عربی جاننے والے میرے دوست کلیم صاحب بیٹھے ہیں، لیکن یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بعض اوقات ہم مرضع کا لفظ سنتے ہیں کہ فلاں عورت مرضع ہے، مرضع کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانے والی۔ اب یہاں پر پھر رب ذوالجلال نے تا کا لفظ کیوں لگایا، گول تا کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ عربی علماء نے فرق کیا ہے کہ جب خاتون دودھ پلانے کے وقت میں ہو تو اس کو مرضعہ کہا جاتا ہے، اور جب وہ بالغ ہو جائے، اس کی شادی ہو جائے اور وہ اس لائن میں آ جائے کہ جب اس کا بچہ ہوگا تو وہ دودھ پلائے گی تو پھر اس کو مرضع کہتے ہیں۔ لیکن وہ صفات جو صرف عورتوں میں ہیں مردوں میں نہیں ہیں ان کے ساتھ تا نہیں آتی، جیسے حامل، اگر کوئی عورت امید سے ہے تو اس کو حامل کہیں گے، حاملہ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اسے حائض کہا جاتا ہے کہ جب اس کو منتھلی کورس آتا ہے تو اس کو حائض کہتے ہیں، حائضہ نہیں کہتے، لیکن استعمال تو حائضہ بھی ہوتا ہے۔ خیر فرمایا یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اب سوال یہ پھر یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اس دن کیسے پریگننسی ہوگی؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ جب اتنی پریشانی ہے کہ بچہ بوڑھا ہو جائے تو اس دن یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں گے؟ تو مفسرین کا ایک قول تو یہ ہے کہ یعنی شدید رب ذوالجلال نے گھبراہٹ کو بیان کرنے کے لیے بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہو بالفرض جو دودھ پلا رہی ہو تو وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ اور دوسرے مفسرین کا قول ہے وہ یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے کہ ایسی عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے فوت ہوئی، جس طرح کوئی عورت درد ذیل میں فوت ہوگی، اسے اعزازی طور پر نبی علیہ السلام نے اسے شہید کا درجہ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں ایک شخص اونٹی پر بیٹھا ہوا تھا، میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بھی یہ حدیث بتائی تھی، تو گرا فوقست دابۃ، نبی علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں کہ اس کی اونٹی نے کچل دیا۔ نبی علیہ السلام فرمایا اسے غسل دو، 2 کپڑوں کے اندر اس کو کفن دے دو، اسی کا جو احرام تھا اسی میں اس کو کفن دے دو، ولا تغط رأسہ، اور اس کے سر کو ڈھانپنا نہیں ہے، اس کے سر کو نہ لپیٹنا، فإنہ یبعث یوم القیامۃ ملبیا، صحیح بخاری کی حدیث کہ کل قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو ایسے ہی اٹھے گا، یہ کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ جو نماز کی حالت میں فوت ہوا اسی طرح ہی اٹھے گا جس حالت میں جو فوت ہوا ہے۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہر حال میں رب ذوالجلال سے ڈرتے رہو۔ تو مفسرین کا دوسرا قول یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے جو دودھ پلاتے ہوئے فوت ہوئی ہے تو کل قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گی، لیکن اسے اپنے بچے کو دودھ پلانا یاد نہیں ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور جو پیٹ سے ہوگی وہ اپنے پیٹ کو گرا دے گی، حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تو دیکھے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ لوگ نشے میں نہیں ہوگی، سکران کی جمع سکارا ہے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کی گھبراہٹوں سے بھی بچا لے، اور موت کے وقت کی جو گھبراہٹیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اللہ اس سے بھی مجھے آپ کو محفوظ فرمائے۔ ما توفیق اللہ۔